صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور مسلمان بھائی، مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کا قرب اس کے اندر انسان بہت آسانی سے حاصل کر لیتا ہے. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ اللہ کے قریب تر انسان ہو جاتا ہے. مہینہ ایسا مہینہ ہے رمضان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، داخل ہوتا ہے، آپ پیکش تو دیکھیں، ذرا تشہیر تو دیکھیں، اس کی فضائل اور مناقب تو دیکھیں اس کے کہ اللہ نے ایک سیل لگائی ہوئی ہے. ارے بھائی، کوئی یہ نہ سمجھے میں بہت بڑا گناہگار ہوں، شاید میری مغفرت ہوگی نہیں ہوگی اس مہینے میں. یہ ہونا تصور تخیل چھوڑ دو، یہ پکی ٹکی بات ہے. جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا. جو مانگو گے اس مہینے میں اور ان راتوں میں تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے اور پھر پورا دن روزے سے رہنا، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور افطاری کے وقت اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. روزانہ جنت کو روزے دار کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے، زیب و زینت بنا دیا جاتا ہے اس جنت کو، کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے. اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے آخری وقت اس کا یہ ہے روزے دار کا، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اللہ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ ریسیل ہے، یہ پیکج ہے اللہ دے رہا ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، اپنا لو، اپنے رب سے تعلق بنا لو. جب ایک مہینہ پریکٹس میں رہو گے، تربیت میں رہو گے، اگلے 11 مہینے تمہارے لیے میں آسان کر دوں گا. اور آگے فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے 11 مہینے نہیں کھلتے بھی ہیں، اتنی تعداد نہ ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. فرمایا جو کرنا ہے اللہ کے سامنے عمل کرنا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاں جائے گا، اس کا ثمرہ تمہیں ملے گا. فرمایا جو مانگنا ہے، اور اس رمضان کے مہینے کی برکات اور انوارات سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا، اور نہ اللہ تمہیں محروم کرنا چاہتا ہے. اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنے بڑے فضائل و مناقب ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے. کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے پر برے حالات آ جائے، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری قبر کی زندگی پوری ہو جائے. ارے میری عزت اور جلال اور کبریائی کی قسم، میں تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے شراب پلانا چاہتا ہوں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہارا رب تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے شراب پلائے، تمہیں اپنا دیدار کروائے، تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میرے بندے رمضان کا مہینہ اس طرح گزار کیا جس طرح میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا. میری عزت، میری کبریائی، میرے دبدبے کی، میری قدرت کی قسم ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی تیری بنے گی، قبر بھی تیری بنے گی، حشر بھی تیرے بنے گی، اور جنت میں میرا دیدار تجھے مبارک، اور میرے محبوب کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام، اس کا پیالہ تجھے مبارک. لیکن ہو کیا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل گئے. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل چکے. کتنا بڑا بدبخت ہے یہ شخص مسلمان کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، روزے سے بھی ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے. اللہ فرماتے میں نے جنت کے دروازے کھول دیے، لیکن یہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرے گزارا نہیں ہوتا.
جب تک کسی پہ بہتان نہ لگاؤ حرام اور حلال کی تو حرام کھاتا ہے تب تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تب تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے اور یہ لوگوں کی عزتوں کو تار کرتا ہے اور روزے سے تراویح بھی پڑھتا ہے اور پڑھاتا بھی ہے، لوگوں پہ بہتان بھی لگاتا ہے، ہاں روزے سے بھی ہے، بھوکا اور پیاسا بھی رہتا ہے، پھر بھی لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کو عریان کرتا ہے، ان کو سر بازار فروخت کرتا ہے، روزے سے بھی ہے۔ لیکن کیسا مسلمان ہے؟ حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، بڑی سخت بات ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور یہی سچائی ہے، یہی سچائی ہے، یہی مسلمان ہے۔ اس کی بہن بھی ہے، اسی بہن نے اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا اور اسی بھائی نے بھی پیا، اور دونوں ہی ایک چھت کے نیچے پلے بڑے رہے۔ اسی بھائی نے اپنی بہن کے میراث پر ڈاکہ ڈال دیا، اور یہ روزے دار بھی ہے ماشاءاللہ، بھائی روزے سے بھی ہے، اور اپنی بہن کا حق دبا کے بیٹھا ہوا، لوگوں کو افطاریاں بھی کروا رہا ہے، اپنی بہن کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو لوگوں کی افطاریوں کو پرواہ ہے، لیکن اپنی بہن کی وراثت اور میراث کا حصہ دینے کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے اس کا کہ اس کو اپنی بہن پر مجبور نہ کر سکے اور اس کی میراث حق دلوا سکے۔ یہ روزے بھی رکھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، لیکن اپنی بہن میراث کا حق دبا کے حصہ دبا کے بیٹھا ہو، ماشاءاللہ۔ زمین ساری قبضہ کر کے رکھی ہوئی ہے اس نے۔ اس کا باپ بڑا جاگیردار آدمی تھا، اس کی بہنیں بھی تھی، بھائی بھی تھے، بھائیوں کو تو حصہ مل گیا لیکن بہنوں کو اس سے حصہ نہیں دیا۔ لیکن یہ موصوف ماشاءاللہ 20 روزے بھی رکھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، حج اور عمرہ بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی لیتا ہے، لیکن اپنے آئینے کو نہیں دیکھتا، اپنی زندگی اپنے کردار کو نہیں دیکھتا کہ میں کس نہج پہ کس سٹیج پہ بڑا ہوں۔ یہ سراسر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ساتھ میں اس کی ایک حدیث میں آتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کیجیے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، بہت سے لوگ حساب کتاب میں پسینے سے شرابور ہوں گے، بری حالت ہوگی، اللہ ان سے حساب مانگ رہا ہوگا، عدالت لگی ہوئی ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب اللہ کے عرش کے سائے تلے اللہ ان کے لیے دسترخوان بچھائے گا، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ جو حساب کتاب میں ہوں گے مصروف، وہ پوچھیں گے ارے بھائی یہ کون سے وی آئی پی لوگ ہیں کہ ہمارا تو بہت برا حال ہے، اور یہ کھانے میں مصروف ہے، اللہ نے اپنے عرش کے سائے تلے ان کے لیے دسترخوان بچھا دیے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ؟ تو ان کو فرشتے جواب دیں گے یہ روزے دار تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، اور تم روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، تم روزہ نہیں رکھا کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن کو اللہ دسترخوان پہ بٹھا کے کھانے کھلائے گا وہ اصل معنوں میں روزے دار ہوں گے یا ساتھ میں آدھا تیتر و آدھا بڑے بھی چلتا رہے گا، یعنی روزہ بھی رکھیں گے ساتھ میں جھوٹ بھی بولیں گے؟ کیا وہ کون سے روزے دار ہوں گے جن کے اللہ دسترخوان بچھائے گا؟ جو صحیح صاف اور شفاف روزہ رکھنے والے ہوں گے، یا ڈگمگاتے رہیں گے کہ نہیں روزہ بھی ہے ساتھ میں ڈنڈی بھی مارے گے، روزہ بھی ہے زبان کا نہیں ہے، آنکھ کا نہیں ہے، کانوں اور ہاتھ اور پاؤں کا نہیں ہے، بس کیا ہے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، بس کچھ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے کیا بات سامنے آتی ہے کہ اللہ ان کے لیے دسترخوان بچھائے گا جن کے تمام اعضاء کے روزے تھے، یا صرف ان کے لیے دسترخوان بچھائے گا جو صرف پیٹ اپنے معدے کو تکلیف دیتے تھے کہ اس میں نہ پانی جائے گا نہ کھانا جائے گا، بس اور سارے کام ہمارے لیے آسان، ہمارے لیے آسان۔ روزے دار کہتا ہے جی ٹائم پاس نہیں ہوتا، 13.5-14 گھنٹے کا روزہ ہے، چلو یار ایسا کرتے ہیں کوئی مووی لگاتے ہیں 3-4 گھنٹے مووی اس میں مصروف ہو جائیں گے، ٹائم گزر جائے گا، ٹائم گزر جائے گا۔ یہ کیسا روزے دار ہے کہ اس کا روزہ اس کو ٹی وی سے نہیں بچاتا، فحاشی فلموں سے نہیں بچاتا، یہ کیسے روزے دار ہے؟
اور پھر رات کو اٹھتا ہے تراویح پڑھتا ہے. یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا, وقت نہیں گزر رہا, چلو کوئی مووی لگا لیتے ہیں, انگلش مووی, کوئی اردو مووی 3 گھنٹے کی. یہ روزے سے ساتھ میں اس کے بچے بھی بیٹھے ہوئے, وہ بھی روزے دار ہے, سبحان اللہ. اور کیبل پہ مووی دیکھی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے جی؟ روزے سے ہوں, روزے کو ٹرکانے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے, وقت گزرنے کے لیے کوئی مووی دیکھ لوں. آج کل تو دینداروں کے گھر بھی کیبل آ چکا ہے, معذرت کے ساتھ مولویوں کے گھر بھی کیبل آ چکا ہے, اماموں کے گھر بھی کیبل آ چکا ہے. اتنی بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں. وہ امام کیا امام ہوگا جس کے گھر میں ٹی وی ہو, وہ لوگوں کو کیا نمازیں پڑھائے گا, وہ لوگوں کو کیا بات کرے گا کہ میں تو اچھا کر رہا ہوں اور لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے. دینداروں کے گھروں میں ٹی وی آ چکی, لمبی لمبی اسکرینیں, پیچھے سے کیبل کی تار ہے, اس کے اندر 136 چینل آ رہے ہوتے ہیں, جو مرضی ہے چلا لو. یہ میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا, یہ میں دینداروں کی اور مولویوں کی باتیں کر رہا ہوں, جو لوگوں کو تو اوروں کو تو ترغیب دیتے ہیں لیکن خود کہتے ہیں نہیں. اب مجھے بتائیں مجھ سے بڑا منافق کون ہوگا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ٹی وی سے بچاؤں, کیبل سے بچاؤں, گناہوں سے بچاؤں اور خود اس کی طرف مائل ہوں. اس سے تو بڑا منافق بھی کوئی نہیں ہے. میں کہوں تم لوگوں کو, آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو بے حیائی سے بچاؤ اور میرے بچے خود بے حیائی کے اندر موجود ہو, تو مجھ سے تو بڑا منافق کوئی ہوا نہیں ہے کہ لوگوں کو میں ترغیبیں دے رہا ہوں اور میرا اپنے گھر کا حال یہ ہے, میرے بچوں کا حال یہ ہے, میرے گھرانے کا حال یہ ہے کہ نہ میری بچوں پہ چلتی ہے نہ گھر والوں پہ چلتی ہے. اور یہاں بنا پھرتا ہوں, بڑا خطیب بنا پھرتا ہوں, بڑا مولوی اور امام بنا پھرتا ہوں, لوگوں کو ترغیبیں دے رہا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں, دوستوں, بزرگوں, ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہو, لوگوں کو بیانات کرتا ہو, اللہ کی قسم اللہ اس کے بیان کے اندر اثر نہیں رکھتا, اس کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. اللہ تو جانتا ہے ما یکون من نجوا ثلاث, اس کے پاس ہے کیا؟ یہ صرف زبان کا ہے کہ تو کی بول رہا ہے, زبان رٹ 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 کے بس, یا اندر بھی کچھ پڑا ہوا ہے اس کے. اللہ اس کی بات کا اثر نہیں رکھتا. میرے عزیز ساتھیوں, دوستوں, بزرگوں, روزے کو اس طرح بنانا ہے, اس کے اندر طاقت ڈالنی ہے کہ ہمارا روزہ ہمیں صحیح راستے پہ لے کر آ جائے, صحیح راستے پر. ہاں, وہ بھی کیا روزہ ہے کہ گناہ تو پہلے بھی چلتے رہے, روزے کے ساتھ بھی چل رہے. گناہ تو 11 مہینے بھی کرتا رہا, وہی اعمال کرتا رہا, رمضان میں بھی چلتے رہے. اب مجھے یہ بتائیں اس 11 مہینے میں, اس رمضان کے مہینے میں کیا فرق تھا؟ کیا فرق تھا؟ یہ تو 11 مہینے میں سود کھاتا تھا اور ابھی بھی سود کھا رہا ہے, اور اسی سود کے پیسوں سے افطاری بھی کرتا ہے اور پھر زکات بھی لیتا ہے, زکات بھی لیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, دوستوں, بزرگوں, آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کی نمازوں میں, نماز کے باہر, مسجد کے باہر لوگ لائن لگے ہوتے ہیں مانگنے والوں کے, اور ہمارے کچھ ناسمجھ مسلمان, ناسمجھ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زکات کے مسائل ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہیں زکات کے پیسے نکال کے ان کو دے دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں جو مانگنے والا ہے وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کافر پہ تو ہوتا ہی نہیں ہوتا. کافر پہ زکات ہوتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی انسانیت کی خدمت ہے, آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ صدقہ دے دیں, خیرات دے دیں, فطرہ دے دیں. زکات مسلمان پر ہوتی ہے, کافر پہ نہیں ہوتی. ابھی تو آغا خان والے بھی زکات مانگ رہے بھائی, جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, آغا خان کو زکات دو, آغا خان کو زکات دو. تو آغا خان کو زکات دے تو وہاں مسلمان کون ہے جو ہمیں بتائیں اس کو زکات بھی دے. وہاں پر کسی غریب کا علاج بھی تو ہو رہا ہے, ہمیں تو بتائیں ہم وہاں زکات دیں. آغا خان کو زکات دی جائے, اور وہاں پر جب زکات دی گئی کسی ہاسپٹل کے اندر, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس سے مسلمان کا علاج ہوگا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ مسلمان تک پورے پیسے پہنچا دیے جائیں گے؟ ہم لوگ اداروں میں پیسے دے دیتے ہیں زکات کے,
اور 4-4 5-5 سال وہ پڑے رہتے وہاں پر پڑے رہتے خراب ہو رہے زکات ہماری خراب لگی نہیں رہی ہمیں تو دے دیے لیکن وہ نے رکھ لیے خزانے کے اندر 4 سال گزر گئے 5 سال گزر گئے وہ ردی ہوتے جا رہے بھائی زکات کا مفہوم یہ اور بھی سپورٹ اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے اس کو آپ پیسے دیں بات ہی ختم کریں کسی ادارے کو دیں گے وہ اس کو پتہ نہیں کب لگاتا ہے کب لگائے گا کب دے گا کچھ نہیں معلوم آپ کے محلے میں آپ کے آس پڑوس میں آپ کے خاندان میں آپ کی بہن ہے یا آپ کا بھائی ہے آپ کو پتہ ہے ضرورت مند ہے مستحق ہے بتانے کی ضرورت ہے خاموشی جا کر دے دو اور بھی سپورٹ کام کیجیے اداروں کو دیتے تھے 4-4 5-5 سال پتہ ہی نہیں چلتا زکاتیں پڑی اور ساڑھائی ہوگی اور دوسری اہم بات یہ میرا عزیزو یہاں پر اللہ نے ان منصب کے لوگوں کو بھی بٹھائے یہاں آئے ہوں گے جو بیان سننے کوئی آنر ہوگا آفس کا کوئی کمپنی کا ہوگا ٹھیک ہے کاروباری لوگ یہاں تشریف فرمائیں میری آپ سے گزارش ہے رمضان کے مہینے میں اگر آپ کا ڈرائیور ہے آپ کا خانسامہ ہے آپ کے ماتحت جتنے لوگ کام کرتے ہیں گزارش یہ ہے ان پر ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے اسے کام زیادہ ہو رمضان کا مہینہ ہلکا ہاتھ لگے آسانی والا کام لگے آپ ان کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے اللہ آپ کے ساتھ کرے آپ کا ڈرائیور ہے کوئی بات نہیں آپ اس سے پہلے غیر رمضان میں 10 گھنٹے کام لیتے تھے اسے 7 گھنٹے 6 گھنٹے کام لے لیا کرے آپ کا خانسامہ غیر رمضان میں 8 گھنٹے کام لیتے تھے آپ اسے 5 گھنٹے لے لیا کرے تو ہلکا ہاتھ رکھیں اور بدتمیزی اور بد اخلاقی نہ کریں بہت دیکھا کہ جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں دی جاتی وہ اگلا سمجھتا ہے میں تو اس کا آنر ہوں میرے جی میں جو چاہے میں اس کا کرتا رہوں چاہے اس کو میں بے عزت کروں چاہے اس کو میں ذلیل کروں تو میرے عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں اس کا بھی خاص خیال رکھیں خاص خیال میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ فرمایا جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اب آپ مجھے صرف یہ بتائیں میں آپ کو فیصلہ چھوڑتا ہوں کتنا بدنصیب آدمی نہیں وہ بدبخت آدمی نہیں ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا کتنا بدنصیب ہے کہ اللہ نے تو پیکج لگا دیا میرے بندے آ جا سارے معاف کر لیکن وہ نہیں پھر آگے کیا فرمانے اللہ وغلقت ابواب جہنم اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا ارے میرے بندے وہ کیا چاہتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے جنت میں تیرے سامنے رکھ دی جہنم کو بند کر دیا اچھا آگے اور بھی تو پیکج چاہتا اللہ فرماتے تو اور بھی دے دیتا وسلسلۃ الشیاطین شیاطین کو بھی تیز کر دیا اور شیاطین کو بھی تیز کر دیا جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا ہے اور آسمان کے دروازوں کو بھی کھول دیا ہے اگر پھر بھی تو اپنے رب کو راضی نہ کر سکا پھر بھی تو اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکا تب بھی تو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کر سکا تو پھر یہ گیلا مت کرنا میرے بندے کے زلزلے کیوں آتے ہیں پھر گیلا مت کرنا کہ زمین کیوں ہلتی ہے جس طرح کہ ابھی ہلی تھی پنجاب اور احتمال کے اندر پھر یہ گیلا مت کرنا اللہ فرماتے میری عزت و جلال کی قسم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اگر میں اپنے قانون کے مطابق اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرمانے آ جاؤ اپنی پکڑ پہ تو میری اس عزت و جلال و کبریائی کی قسم مجھ سے زمین پہ شخص نہیں بچ سکتا نہیں بچ سکتا یہ تو میری کرم نوازی کہ میں چھوڑ دیتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں وہ کیسے نہیں چھوڑتا قانونیہ نہیں ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں اللہ فرماتے میں کچھ نہیں کہتا یہاں پر میری سراسر نافرمانی ہوتی اللہ فرماتے اللہ نہیں دیکھ رہا کیا زمین میری آسمان میرا ہے اور پھر بھی زمین کے اوپر میری نافرمانی کی جاتی ہے یہ تو میری کرم نوازی ہے کہ میں نے سمندر کی موجوں کو لگام دی ہوئی ہے جس دن پہ لگام کر دوں گا تمہارا عطا پتہ بھی نہیں چلے گا سمندر میرے ہاتھ میں آسمان میرے ہاتھ میں زمین کی گہرائی میری ہاتھ میں سمندر کی موجیں میرے ہاتھ میں فرشتے میرے ہاتھ میں جنات میرے ہاتھ میں
زمین کی ہر شے بادشاہ میں ہوں، قدرت کا مالک میں ہوں، سمندر اور دریا میرے حکم کے محتاج، سورج و چاند میرے حکم کے محتاج، لیکن پھر بھی میری کرم نوازی ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ہے، ان کی دعائیں ہیں، مالک میری امت پہ ایک دم عذاب مت لے کر آنا، سب کو ایک ساتھ تباہ و برباد نہ کرنا۔ یہ اللہ بتا رہا ہے سدھر جاؤ، ورنہ یہ زلزلہ جب لا سکتا ہوں تو اڑا کے پھینک سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ نہ سمجھنا کہ آفات تو آ گئے، بلیات آ گئے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ اللہ کسی کو ویسے مار دیتا، لیکن اللہ ساتھ میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کیا سمجھتے ہو کہ جو تم نافرمانی کرتے ہو اللہ تم سے غافل ہے؟ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اس سے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ فرما رہے جو تم پر مصیبت آتی ہے نا وہ تمہارے اعمال کی بنا پر آتی ہے، اس کے بہاف پر آتی ہے۔ کیوں نہیں آئے گی؟ بازار میں جاؤ، کوئی دکھا دے مجھے کوئی سچ بولتا۔ بازار میں جاؤ، کپڑے کی مارکیٹ میں جاؤ، کہیں گے ایک نمبر جوڑا، ایک نمبر کپڑا ہے، 2 نمبر کپڑا دے، اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوگی، ٹوپیاں سر پہ رکھی ہوگی۔ کیوں نہیں آئے گا؟ زمین کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ آپ جا کے دیکھیں منڈی میں کیا ہو رہا ہے، قسم کھاتے ہیں ایک نمبر مال ہے، جب پیٹی کھولو تو اندر کیا ہوتا ہے؟ سارا ردی ہوتا ہے۔ قسم کھانے والا مسلمان، مال دینے والا مسلمان، بیچنے والا مسلمان، اور اسی پیسوں پہ جا کے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ افطاری کرنا ہوتا ہے۔ یا اللہ میری یہ مرادیں پوری کرتے، افطاری میں لمبی لمبی دعائیں مانگتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام کو ہم نے کھیل سمجھا ہوا ہے، دین کو ہم نے ایک گول سمجھا ہوا ہے، جو ہمارے مفاد میں ہوگا ہم وہی کریں گے، کعبے سے بنے گا نہیں، ایسے کام نہیں بنتا۔ اب رمضان کا مہینہ دیکھو، زلزلوں کو دیکھیں آپ، 2005 میں بھی تو آیا تھا زلزلہ، ابھی تک لوگ نہیں بھولے، اڑا کے یوں گردنیں اڑا دی تھی۔ وہ کس طرح گردنیں اڑائی؟ وہ آپ نے دیکھو چھت ہوتی ہے، کچی چھت، وہ اڑی ہے، کئی لوگوں نے بتایا وہ جب اڑی ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز، ہوائیں چلی، زمین پھٹی، بارشیں ہوتی رہی، بے عیار و ملکات تھے، کوئی کو سارے حال نہیں تھا۔ اللہ فرماتے میری غیرت کو مت جھنجھوڑو، مت جھنجھوڑو میری غیرت کو، جھنجھوڑو گے تو پھر ایسا جھاڑو پھیروں گا کہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں پتہ نہیں چلے گا، مٹ جائے گا تمہارا نام و نشان۔ میری عزت کو مت للکاؤ۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان کا مہینہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب بھی آ جائے۔ کیا خوش نصیب آدمی ہے کہ رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ باتیں تو بہت ہیں، انشاءاللہ وہ ہوتی رہے گی۔ ساتھ میں ایک حدیث ملا دیتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آپ کو اور پتہ چلے گا کہ یہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزے دار بیدار ہوتا ہے نا، سونے سے اٹھتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جس بستر سے وہ اٹھتا ہے سو کر، وہ بچھونا اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ جنت میں اس سے بہتر بچھونے عطا فرما اس روزے دار کو۔ وہ بچھونا جس پہ وہ لیٹا ہوتا ہے، وہ تکیہ اور وہ بستر، وہ کمبل، وہ اس کی دعائیں کر رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب یہ کسی برتن کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ برتن اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اس روزے دار کے لیے، یا اللہ اس کو جنت میں اس سے بہترین سونا اور چاندی والے برتن عطا فرما۔ پھر جب یہ جوتے پہنتا ہے، وہ جوتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ پورے صراط پر اس کو قائم اور دائم رکھ اس روزے دار کے لیے۔
پھر جب یہ وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس روزے دار کے لیے وضو کا پانی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرنا۔ پھر جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے روزے دار، تو بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اس کے لحد کو، اس کے قبر کو منور فرما دے، اس کی مغفرت فرما۔ اب آخر جملہ سنیے گا جس پر بات ختم ہو جاتی ہے، جس کی انتہائی ہے یہ۔ پھر جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے روزے دار، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میں نے تیری ساری دعائیں قبول کر دی، میری عزت اور جلال کی قسم ہے روزے دار میرے بندے نے تیری مغفرت فرما دی، میری بخشش کر دی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اب میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام کی، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں روزے سے بھی رہوں اور گناہ بھی چلتے رہے، تو یہ بس یہ آخری بات سمجھ لیں، یہ میں کوزے میں سمجھ لیجیے کہ سمندر کے کوزے میں مت کروں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میں روزے سے بھی ہوں اور گناہ بھی کرتا ہوں، تو ٹائم پاس ہی نہ کریں، اتنا میں کہوں گا۔ سب الفاظ میں استعمال کرنا چاہتا ہے، ٹائم پاس ہی نہ کریں، اللہ کے ساتھ دھوکہ ہو نہیں سکتا، اپنے ساتھ ہی کریں۔ تو برائے مہربانی روزے کو صحیح، جو روزے کے اوقات ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ، اور جس طرح روزہ چاہتا ہے مطالبہ کرتا ہے اس پر آ جائے، تو انشاءاللہ